فریدہ چشتی آ جائیں. ان کے شوہر اتنے اچھے اچھے کام کر رہے ہیں اور وہ ہو نہیں سکتے جب تک ازدواجی زندگی خوشگوار نہ ہو. جب بھی میں ان کا کوئی نیا اچھا کام دیکھتی ہوں تو میں فریدہ کو کریڈٹ دیتی ہوں دل میں. تو ہم ان سے بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا راز ہے؟ السلام علیکم. راز بس صرف اتنا ہے کہ کبھی میں نے یہ نہیں سوچا کہ شوہر کا یہ کام ہے اور میرا یہ کام ہے. بے شک اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی بتایا ہے، لیکن چونکہ میرے ہسبینڈ بہت زیادہ دین کا کام کرتے تو میں نے انہیں یہ کبھی نہیں کہا کہ نہیں یہ میرا کام نہیں آپ کا ہے. جتنا ہو سکا ان کا بھی کام میں سنبھالنے کی کوشش کرتی ہوں، صرف اس لیے کہ وہ بھی ایک جنت کا دروازہ اللہ تعالیٰ میرے. تو یہ ایک بات ہے کہ ہر لحاظ سے جس طرح بھی اپنے ساتھی کا سپورٹ کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں ان کو، چاہے وہ آپ کے ذمہ ہو یا نہ ہو. تو یہ میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ زندگی کامیاب ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے. انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے کہ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ ان کا کام ہے اور یہ میرا ہے. جب ایک شخص ایک اچھے کام میں لگا ہے تو جتنا بھی اس کو سپورٹ کیا جائے گا وہ ان کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت اسماء بنت یزید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتوں کی نمائندہ بن کر آئی تھیں اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد تو جہاد کرتے ہیں، جمعے میں شریک ہوتے ہیں اور بہت سے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، تو ہم خواتین تو صرف گھر میں بیٹھی بچے پیدا کر رہی، بچے پال رہی ہیں اور گھروں کو لک آفٹر کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے تو کچھ بھی نہ ہوا. آپ نے فرمایا نہیں، جو شوہر کی غیر موجودگی میں گھر کو اچھی طرح سنبھالتی ہے اور اپنی شرم و حیا کی حفاظت کرتی ہے، وہ گھر بیٹھ کر بھی وہ سارا اجر پالے گی جو شوہر باہر جا کے کر رہا ہے. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر شوہر ایک اچھے کام میں لگا ہوا ہے اور بیوی کی طرف سے اس کو سپورٹ حاصل ہے اور بیوی اس کی ذمہ داریاں بھی اٹھا رہی ہے تو اس پر اس کے لیے انشاءاللہ بہت بہترین اجر ہے. میں یہی نصیحت کروں گی کہ شادی ہو کے جب جائے اپنے گھر میں تو اپنا گھر ایک جنت بنا لے اپنے میاں کے لیے اور اپنے سسرال والوں کے لیے. میاں جب گھر آئے تو اس کو پوری طریقے سے سکون ملے، نہ کوئی لڑائی جھگڑے کی باتیں ہوئیں، نہ کوئی کمپلین ہوئے کسی قسم کا. اور میرے خیال میں اگر یہ ایسے کرے تو میاں بھی خوش ہوگا کہ میں جب گھر آیا ہوں تو باہر کی زندگی میں جو مجھے پریشانیاں تھیں گھر آ کے میں ٹوٹلی انوائنڈ کر سکتا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ. اس میں یہی کچھ کہوں گی. آپ کو معلوم ہے کہ ایک اچھی بیوی کی خوبیاں بتاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب شوہر اس کو دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے، اور جب وہ اسے کسی کام کا کہے تو وہ کر ڈالے، جب وہ اس کے بھروسے پہ کوئی قسم کھا لے تو وہ اس کی قسم پوری کر دے، اور عورت شوہر کے معاملے میں کسی دوسرے کی بات نہ مانے. شوہر کے معاملے میں کسی دوسرے کی بات نہ مانے. ہمارے ہاں عموماً یہ چیز مس کر دی جاتی ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. ہم بہت سی چیزوں میں شوہر کے ساتھ آرگیو کرتے ہیں کسی اور کے کہنے پر، بعض اوقات اپنے ہی پیرنٹس کے کہنے پہ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنی سہولتیں کمیونیکیشن کی زیادہ ہو گئی ہیں اس سے میں نے دیکھا خرابیاں بھی بہت ہو گئی ہیں. بعض اوقات شادی تو پیرنٹس کر دیتے ہیں لیکن پیچھے سے ڈکٹیشن نہیں چھوڑتے. یوں کرنا، اچھا اس نے تمہیں یوں کیا ہے تم آگے سے یوں جواب دینا، اس نے تمہیں یہ نہیں دیا تم یوں بتانا. اس طرح کی بہت سی چیزیں اس زندگی کو زہریلا کر دیتی. آپ دیکھیں کہ دنیا ہے ہی ایک آزمائش کی جگہ نا، یہ جنت نہیں ہے. جنت کو اللہ نے وہاں رکھ دیا ہے، خوشی اور سکون کو اللہ نے جنت میں رکھا ہے، دنیا میں نہیں رکھا. دنیا کی زندگی کسی کی بھی آئیڈیل نہیں ہو سکتی. ہم عموماً کیا کرتے ہیں، اپنے سے دوسروں کو کمپیئر کرتے ہیں. دوسروں کی جو چیز اچھی ہوتی ہے اسے دیکھ کے ہم حسرت کرتے رہتے ہیں، جو ہماری اچھی چیز ہوتی ہے اس پہ ناشکر ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار کیا دیا ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر والوں کو دیکھو کہ جن کے پاس کچھ نہیں، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو. تو اگر شوہر کی رائے جب تک دین کے خلاف نہ ہو، اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو، اس وقت تک اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے بعد سب سے بڑی اطاعت ہے. سورۃ النساء نیک عورت کی خوبی کیا بتائی گئی ہے؟ فالصالحات قانتات. قنوت کون سی اطاعت ہے پتہ ہے آپ کو؟ قنوت ہوتا ہے دوام اطاعت اور عاجزی والی اطاعت. قوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے عاجز بندے بن کے کھڑے ہو. تو بیوی کی جو خوبی قرآن نے بتائی وہ کیا ہے؟ نیک عورتیں فرما بردار. اور یہ نہیں کہ صرف اچھے وقت میں فرما بردار، چاہے اپنی مرضی نہیں بھی، اپنا دل نہیں بھی چاہ رہا، اپنی خواہش نہیں بھی، کسی بھی چیز میں شوہر کی خواہش ہے. مثلا شوہر باہر جانا چاہتا ہے، وہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم بھی ساتھ چلیں، ہم کہ نہیں میرا تو موڈ نہیں، میں تو سو رہی ہوں، آپ جائیں جہاں جاتے ہیں.
بعض اوقات وہ کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے، ہم کہتے نہیں ہمارا تو موڈ نہیں، تو قرآن پاک نے یہ نہیں کہا فالصالحات مطیعات، اس میں بھی اطاعت ہے. کیا کہا؟ فالصالحات قانتات، قانتات دوام اطاعت ہمیشہ، اور اس کے ساتھ عاجزی، انکساری، نشوز نہیں.